بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو مسلمان خواتین کامیابی چاہتی ہیں، کامیاب زندگی اور کامیاب آخرت، وہ دو کام ضرور کر لیں۔ پہلا یہ کہ نماز ہمیشہ اول وقت ادا کریں۔ اپنے پاس اوقات نماز کا نقشہ رکھیں۔ جیسے ہی وقت داخل ہو فوراً اللہ اکبر۔ آپ یقین کریں کہ اس عمل کی برکت سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اس عمل کے فوائد اور فضائل لکھوں تو آج کا پورا کالم اسی میں لگ جائے گا۔ خود سوچیں کہ جب نماز کا وقت داخل ہوتا ہے تو فرمایا جاتا ہے، اٹھ میری بندی، میرے لیے نماز قائم کر۔ اب جو پہلی آواز پر ہی دوڑ کر حاضر ہو جائے، اس کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ جو بیوی خاوند کی پہلی آواز پر دوڑتی چلی آئے، وہ خاوند کا دل جیت لیتی ہے۔ نماز کی آواز نماز کا وقت داخل ہوتے ہی آنا شروع ہوتی ہے اور نماز کا وقت ختم ہونے تک آتی رہتی ہے۔ جن کو اپنے محبوب رب تعالیٰ سے سچی محبت ہے، وہ تو پہلی آواز پر ہی بے تاب ہو کر دوڑتے ہیں اور پھر وہ اپنے رب کی خاص نعمتوں کو پا لیتے ہیں۔ عزیز بہنوں، آپ کے پاس بہت علم ہو مگر نماز میں سستی ہو تو یہ علم بھی وبال بن جائے گا۔ نماز میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اس مدد کو آپ ساتھ لیں گی تو کس کی مجال ہے کہ آپ کی ناقدری کرے، آپ کو ستائے۔ فجر کا وقت داخل ہوا، اللہ اکبر۔ عصر کا وقت داخل ہوا، اللہ اکبر۔ یہ وہ دو نمازیں ہیں جو خواتین کا امتحان ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے۔ جب فجر میں سستی ہوتی ہے تو چہرے بے نور ہو جاتے ہیں، اور جب عصر میں سستی ہوتی ہے تو ہر مصیبت لپک کر آتی ہے۔ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی نمازوں کا معاملہ ٹھیک کر لیں، آپ کا ہر مسئلہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نماز کے لیے بہترین اور پاکیزہ کپڑوں کا جوڑا، نماز کے لیے اچھی سے اچھی خوشبو، نماز کے لیے بہترین مسواک، نماز کے لیے سفید عمدہ جائے نماز، نماز کے لیے توجہ سے کیا ہوا وضو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بندی اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ بندگی کا عہد وفا کرنے کے لیے اول وقت حاضر اور پھر اطمینان سے پوری نماز اور آخر میں دل کی توجہ سے دعا۔ یاد رکھیں، اسی سے آپ کی دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہوں گے۔ نماز کا اہتمام کیے بغیر تعویذ، گنڈوں، دھاگوں، دوائیوں، چلاکیوں سے کوئی کام نہیں بنتا، بالکل نہیں بنتا، بلکہ الٹا پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ دوسرا کام یہ کہ اپنا پردہ مضبوط کر لیں، نہ کسی غیر محرم کو دیکھیں اور نہ خود کو کسی غیر محرم کے سامنے لائیں۔ برقع فیشن والا بالکل نہ پہنیں، ایسے برقعے کا کیا فائدہ جو غلیظ اور ناپاک نظروں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہو۔ ایمان والی عورت جب بازار سے برقع منگواتی ہے تو پہن کر اپنی بہنوں اور سہیلیوں سے پوچھتی ہے کہ یہ مجھ پر کیسا لگ رہا ہے۔ اگر وہ کہے کہ بہت اچھا، بہت خوبصورت، تو فوراً وہ برقع واپس کر دیتی ہے کہ یہ تو خود کو چھپانے کے لیے پہنا جاتا ہے، نہ کہ خود کو دکھانے کے لیے۔ تنگ اور چست کپڑے ہرگز نہ پہنیں اور پردے کو اپنے لیے رحمت سمجھیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں صحیح معنوں میں سچا پکا مسلمان بنائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔